سامنے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. اللہ اکبر. اس دیش میں لگتا ہے عدالت نہیں ہوتی جس دیش میں مظلوم کی حمایت نہیں ہوتی. مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، مخلوق خدا گر کسی مشکل میں پھنسی ہو، سجدے میں پڑے رہنے سے عبادت نہیں ہوتی. مردہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان کا وصال ہو جائے دوسری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہوگا، لیکن کسی کا ضمیر مر جانا، کسی کا ضمیر مر جانا یہی اصل موت ہے. اس کو بھی حدیث پاک میں واضح طور پر بتایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ جب برائی کو دیکھو تو اپنی طاقت سے اس برائی کو روکو. فرمایا دوسرا درجہ یہ ہے برائی کو دیکھو طاقت سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے منع کرو. تیسرا درجہ زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے تو کم از کم اپنے دل میں برا مانیے. اب تو ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جن کو دل میں بھی برا نہیں لگتا کہ جو ظلم ہو جائے، کسی کے ساتھ ستم ہو جائے، کوئی تشدد ہو جائے تو وہ کہتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے. جب وہ یہ لفظ کہتے ہیں نا گھر میں بیٹھ کے کہ جی ہم نے کیا لینا ہے، تو حدیث کے مطابق وہ ایمان سے باہر ہیں. اللہ تعالیٰ کو بھی ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے راستے میں نہیں نکلتے، جو مظلوم کا ساتھ نہیں دے سکتے، جو ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، تو فرماتے ہیں اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا کہ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. یہ عذاب ہی تو ہے کہ یہ 24 گھنٹے پریشان ہے. ایک وہ جنہیں دہشت زدہ کیا خدشات نے، اور ایک وہ جنہیں دلاور کر دیا حادثات نے. 2 طرح کے لوگ دنیا کے اندر ہوتے ہیں. شریعت نے عبادت کے طریقہ کار وضع کیے. اللہ معاف فرمائے، میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وقت کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں. میں تمام علماء کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تکلیف کوئی اور ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی اور بات کر رہے ہوں. جو تکلیف ہوگی آپ ڈاکٹر اسی کی دوائی دے گا نا جی. وقت میں جس مہینے میں جس چیز کی قوم کو تکلیف لگی ہوئی ہو، بیماری لگی ہوئی ہو، پریشانی کھڑی ہوئی ہو ان کے سر پہ، آپ وہ گفتگو کریں گے کہ دوسری گفتگو کریں گے. جنگ خندق کا موقع آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنچے اور خندق میں ایک جگہ لکھا ہے کہ خندق ایک جگہ خود نہیں رہی تھی، نیچے سنگین پتھر آ گئے. صحابہ کرام بار بار ہتھوڑا مارتے ہیں، ٹوٹتے نہیں ہیں. محمد رسول اللہ نے فرمایا لاؤ یہ گھن میرے ہاتھ میں دے دو. اور آپ کو بتاؤں نبی کی طاقت کتنی ہوتی ہے. لکھا ہے حدیث میں کہ ایک جنتی میں 70 دنیا کے بندوں کی طاقت ہوتی ہے، اور ایک نبی میں 70 جنتیوں جتنی طاقت ہوتی ہے. اور محمد الرسول اللہ تمام نبیوں کے سردار ہیں. آپ اندازہ لگا لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھن پکڑا، وہ پتھر جس پہ 2 دن سے صحابہ کرام چھینی ہتھوڑے مار رہے ہیں، ٹوٹ نہیں رہا. پہلا گھن مارا تو اس کے ٹکڑے 2 ہو گئے، درار پڑ گئی اور ہلکی سی روشنی نکلی. فرمایا میرے صحابہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، یہ کیسر و کسرا جو بڑے بڑے محل ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. دوسرا گھن مارا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مصر تک تم پہنچو گے. تیسرا مارا، سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس میں کھڑے تھے. فرمایا سراقہ میں کسرا کے کنگن، وہ بادشاہ جو ہے اپنے ہاتھ میں بڑے بڑے کڑے پہنتا تھا، فرمایا میں اس کے کنگن تیرے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں.
لیکن جب یہ کام ہو رہا تھا تو کسی نے آ کے بتایا یا رسول اللہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اشارہ ہوا رک جاؤ پہلے، فرمایا مغرب کا وقت ہو گیا، فرمایا رک جاؤ۔ تاریخ پڑھیں آپ اسلام کی، جو لوگ صرف اسلام کو عبادت کا مذہب بنانا چاہتے ہیں ان کو بتا رہا ہوں میں، یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ اٹھائیں بخاری شریف، ابو داؤد شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، کسی مرضی امام کو آپ اٹھا لیں، سند کے ساتھ یہ باتیں، یہ جو اس وقت میں آپ کو بیان کر رہا ہوں سند کے ساتھ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ باقاعدہ امام بخاری نے نقل کی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نمازیں قضا کی۔ کیوں؟ اور جب تمہاری حفاظت ہوگی، تحفظ ہوگا، تبھی نماز اطمینان کے ساتھ ہوگی۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے کہ عبادت صرف سجدے کا نام نہیں ہے۔ وہی سجدہ قابل قبول ہے جس سجدے سے اٹھ جانے سے پہلے کسی غریب کی مدد کی گئی ہو، جس سجدے سے اٹھنے کے بعد کسی روتے کو ہنسایا گیا ہو، جس سجدے میں جانے سے پہلے کسی مظلوم کو یقین دلایا گیا ہو کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ ہیں، جس سجدے سے اٹھنے کے بعد اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہم کھڑے ہوئے ہوں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ہم نے ایمان کے 3 درجے ہیں۔ فرمایا پہلا درجہ یہ ہے کہ بندہ برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، دوسرا درجہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے برا کہے، اب تیسرا وہ کہ جی ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل میں برا مانے کم از کم۔ اب جن کے دل میں بھی ایسے خیال نہیں آتا کہ فلاں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کس طرح مسلمان ہو سکتے ہیں؟ وہ کس طرح بیٹھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو، حدیث کو بیان کر سکتے ہیں جن کے سامنے مظلوم پر تشدد ہو رہا ہو اور اس کے بعد وہ کہتے ہو کہ اتنی دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی؟ اٹھائیں اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ بڑے بڑے ولی اللہ اس لیے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے کہ جب وقت کے ظالموں نے مظلوموں پر تشدد کیا، جب وقت کے ظالموں نے غریبوں کے اوپر تشدد کیا تو تم سجدے کرتے رہے، تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی اس وقت۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں ساری نمازیں پڑھی ہیں، ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھی ہیں، لیکن جب وقت آیا تو میدان بدر میں گئی، وہاں جا کر اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر جب اس سے سخت وقت آیا تو جنگ خندق کے موقع پر ظہر عصر مغرب قضا کر دی گئی۔ فرمایا، حکم دیا کہ پہلے دشمن سے ان مظلوموں کی حفاظت کرنی ضروری ہے، ان کی زندگی کی حفاظت کرنی ضروری ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بستی پر اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو کہ عذاب نازل کرو۔ اب فرشتے جب اس بستی پہ اللہ کے حکم کی تکمیل کے لیے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہاں تو بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے مفسر، محدث، بہت نیک دل لوگ، بڑے بڑے کاروباری، نمازی، دیانتدار، ایماندار، بڑی باپردہ عورتیں، متقی، پرہیزگار، گلی گلی میں مسجدیں، ہر جگہ ایک دوسرے کے ساتھ ذکر اور اذکار کی محفلیں لگی ہوئی ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، تعلقات بڑے اچھے ہیں، بولتے بڑا میٹھا ہے۔ تو فرشتوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھی اس بستی میں تو بہت اللہ والے ہیں، جو دنیاوی لحاظ میں وہ بھی اللہ کے قریب ہیں، انہوں نے بھی گھر میں نماز کے کمرے بنائے ہوئے ہیں، دیندار تو ہیں ہی۔ تو انہوں نے واپس ریپلائی کی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ یہ جس بستی پر آپ حکم دے رہے ہیں نا عذاب نازل کرنے کے لیے، یا اللہ اس میں تو آپ کے بہت سے مقرب بندے بھی رہتے ہیں،
اب مقرب بندہ ضروری تو نہیں کہ بس وہ شکل صورت والا ہی ہو، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کہا یا اللہ یہاں تو بہت بڑھیا بڑھیا لوگ بھی تہجد بھی پڑھ رہے، اشراق کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تو بڑے زبردست لوگ ہیں، تو اس لیے تھوڑا حکم میں ریویو کر لیا جائے کہ یہی وہ بستی ہے جس کے اوپر عذاب نازل کرنے کا حکم دیا، کیا یہی وہ بستی ہے جس کو پلٹنے کا حکم دے دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس رپلائی آتی ہے کہ ہاں یہی ہے، اور یہی ہیں وہ سارے بدبخت، یہی ہیں وہ سب بدماش. یا اللہ کیا ہوا؟ یہ تو نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب میرے بندے پر، میرے کسی مظلوم پر، میری جو مخلوق بنائی ہوئی ہے ان پر کسی پہ مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، ظالم ان پر مسلط ہوتا ہے، کوئی چیختا ہے، کوئی روتا ہے، تو یہ بدبخت اپنے سجدے چھوڑ کے اس مظلوم کی مدد کرنے نہیں جاتے ہیں. اس لیے یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اس لیے ان کو ظالموں کے ساتھ ہی لپیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو. ان کو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.